بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسی معتبر انبیاء کرام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کب تک زندہ رہے گا؟ ناظرین گرامی، پہلی نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی، جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگ کو جمع کر کے فرمایا، میں آپ کو اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، انہوں کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا، وہ یہودیوں کی دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کی دین کا حکم دیتے رہے، پھر ان کو ان کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گی، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کی دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دعوت دین کو قبول نہ کیا، یہودی ہی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودی نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب توتیا نوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کے والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلے کے ذریعے آسمان پر لے گئی۔ پھر یہودی باہر کڑے توتیا نوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پھر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توتیا نوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئی۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورہ نساء آیت نمبر 157-58 میں اس واقعے کو یوں فرماتا ہے کہ ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا شکل بنا دیا گیا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ نے اپنے طرف انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئے گی، سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گی۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جن لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئی یا سولی پر لٹائی گئی ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ کفر کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے نمودار ہوگا۔ حضرت علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کی دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا۔ اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگی جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئی۔
آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے، جب اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوا آپ کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے صلاح کر کے ان کو اللہ کی حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتی ہے۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بلیلہ بن ملکان اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسری زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مرحلی میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بیٹھا کر آسمان کی طرح لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتی ہی اللہ کی نبی نے مجھے فرمایا اے انس رضی اللہ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہا بندے تو محمد کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا میرا سلام محمد کو پہنچا دو اور محمد سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کانا نازل ہوا تو حضرت محمد نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کانا کھایا۔ جب کانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے حضرت خضر حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روز رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56-57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتے تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رکھنے والوں انسانوں میں سب سے زیادہ نیکی آپ کی اللہ کی ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرح اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر آپ نے موت کی فرشتے سے کہا مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کی فرشتے نے آپ کی جان نکال لی۔ پھر اللہ کی حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رکھنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا آپ اپنے مقام کی طرح جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔